اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کر رہے تھے، جو الحمدللہ ختم ہو چکی ہے۔ آج ہے سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس سورہ میں ایک مقام پر آل عمران کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے سورہ کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یہ ذات پروردگار اور رسول اللہ کے درمیان ایک راز ہوتا ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہی صرف جانتے ہیں، یا اللہ کا رسول جس کو بتا دے ائمہ علیہ السلام کو معلوم ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو زندہ اور زبردست نگہدار ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ اس نے حق پر مبنی کتاب آپ پر نازل کی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس نے تورات و انجیل کو بھی نازل کیا اس سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا قانون نازل فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ بڑا غالب آنے والا، خوب بدلہ لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے یقیناً پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ اس غالب آنے والے حکمت کے مالک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہاں پر ارحام رحم کی جمع، یعنی وہ جگہ جہاں جنین کی تخلیق اور تدوین آتی ہے۔ آیت کی تعبیر کے مطابق صورت گری، تصویر بنانا صرف ذات پروردگار ہی کا کام ہے، اور ذات پروردگار کے علاوہ کوئی بھی اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کی بعض آیات محکم یعنی واضح ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، اور وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جبکہ اس کی حقیقی تعبیر تو صرف خدا اور علم میں راسخ مقام رکھنے والے ہی جانتے ہیں، یعنی راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے اور یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے۔ نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر قرآن کی دو حصے بتایا ہے کہ قرآن کی آیات دو حصوں میں، ایک حصہ محکمات یعنی واضح ہے، مثلا نماز پڑھنی واجب ہے، ٹھیک ہے،
اور یہ واضح ہے۔ دوسری آیات متشابہات ہیں، یعنی متشابہات جن کا مطلب واضح نہیں ہے اور انسان ان کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ راسخون فی العلم، یعنی جن کو علم دیا گیا ہے وہ نہ جانے، اس کے علاوہ انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر علماء کرام نے راسخون فی العلم رسول اللہ ہیں اور آل محمد ہیں، جو قرآن کی اصل معنی میں تشریح کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں تعویلات ہیں جن کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا، وہ ائمہ علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں ان آیات کو سمجھ سکتا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار كداب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شدید العقاب قل الذین كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ ہمارے رب بے شک تو اس روز سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد انہیں اللہ سے ہرگز کچھ بھی بے نیاز نہیں بنائیں گے، اور یہ لوگ دوزخ کے ایندھن ہیں۔ ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا۔ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ خدا کسی کو ایسے ہی اس کو جہنم میں ڈال دے یا اپنے عذاب میں گرفتار کرے، گناہوں کی وجہ سے ذات پروردگار عذاب کرتا ہے۔ اے رسول جنہوں نے انکار کیا ان سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اسی طرح تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن باہم مقابل میں آئے ایک نشانی تھی، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا، یعنی وہ کفار ان مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہے تھے، اور خدا جسے چاہتا ہے اپنی نصرت سے اس کی تائید کرتا ہے۔ صاحبان بصیرت کے لیے اس واقعے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات نفس کی رغبت، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر لگے خزانے، عمدہ گھوڑے، مویشی اور کھیتی زیب و زینت بنا دی گئی، یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا انجام تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر فرماتے کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ بندوں پر خوب نگاہ کرتا ہے۔ یہاں پر ذات پروردگار نے آیات جنگ بدر کے عنوان سے بتایا ہے کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی اور 2 ہجری تھی اس وقت، اور وہاں پر مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان تعداد کے لحاظ سے کم تھے، لیکن اللہ نے اس وقت ان جنگجوؤں کے مقابلے میں وہاں پر جنگجوؤں کی تعداد 1000 کے قریب تھی،
اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، لیکن ذات پروردگار نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کی صرف 22 افراد شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے 70 افراد مارے گئے اور اتنے ہی اسیر ہوئے۔ ایک اور بات، اسلام کے نزدیک مال اگر خود مقصد ہے تو برا ہے، اگر نیک مقصد ہے تو خدا نے قرآن میں اس مال کو خیر کے ساتھ یاد کیا ہے اور فرمایا یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، خواتین، بیٹے، سونا اور چاندی، اچھی گھر، اچھی آج کی مثال ہم دے دیں، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی جاب، سب کچھ یہ زینت دنیا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ہے جو سب سے بہتر ہے؟ وہ تقوی ہے۔ اور اسی طرح اور تقوی کے ساتھ ساتھ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے، ذات پروردگار ان کے لیے جنت میں نہریں دے گا، اور ایسی نہریں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جس پر ذات پروردگار کے ساتھ ساتھ خوشنودی بھی ہوگی، اور اللہ اپنے بندوں پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔